السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 5 سے یاد رہنے والی باتیں۔ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دنیا میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنی خوشی غمی کو شیئر کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں یا اطاعت کے۔ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر غم زدہ نہ ہو بلکہ اللہ سے اس کا فضل مانگے۔ زندگی کا اصول بنا لے، جیسے زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی نعمت کو دیکھ کر دعا کی تھی۔ جان و مال سے اللہ کے راستے میں خوب محنت کرنے والے بیٹھے رہنے والے سے بہتر ہے۔ امر بالمعروف کرنے سے پہلے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں وہ تاثیر ڈال دے جو دوسروں کے دل پر اثر کرے۔ بات منوانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سنتے تھے دعا کریں۔ توحید اور شرک کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ شکر آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ استغفار کی کثرت ضرورت ہے۔ حق وعدہ اور انصاف کی بات کریں۔ نکاح نصف ایمان ہے، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کریں۔ جو عبادت سمجھ کر نکاح کرے گا وہ دین کے تمام باتوں کا خیال بھی رکھے گا۔ نماز میں سستی منافقت کی علامت ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ مدینے کے ایک بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کر کہا، اے بازار والوں، تمہیں کسی چیز نے عاجز کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، کیا بات ہے؟ کہا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں ہو اور وہاں جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے کہا، کہاں؟ فرمایا، مسجد کی طرف۔ ابو ہریرہ نے وہاں ٹھہر کر ان کے واپس آنے کا انتظار کیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، اے ابو ہریرہ، ہم مسجد میں گئے تھے، وہاں پر ہم نے کچھ بھی تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ نے کہا، پھر تو تم نے مسجد میں کچھ دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، وہاں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ حلال و حرام کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا، تمہاری خرابی ہو، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء اور خاص کر کے آپ کے ورثے میں سے وافر حصہ عطا فرمائے، آمین۔ چھٹا پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من قول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیم۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی سے نفرت کرتا ہے، خواہ سوچ، قول یا عمل کی ہو۔ یہاں خاص طور پر زبان سے بری بات کا اعلان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے ظلم بتا سکتا ہے۔ صاحب حق کو بات کہنے کی اجازت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ نے غصے سے اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق کہنے کا حق رکھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس کا قرض والی جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن اس جیسا نہیں، یعنی جو اس سے لیا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، وہ زیادہ ہی دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کرے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کو بری باتیں بیان کرنا پسند نہیں، لیکن اس بات کی رخصت ہے کہ ظالم کے خلاف اپنے اوپر ظلم کا اظہار کر سکتا ہے۔ ہمیشہ چھپ کر نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کا کہا گیا ہے، نہ کہ نیکی کا کام چھوڑنے کا۔ کسی کو معاف کرنا صرف اس وقت آسان ہوتا ہے جب وہ یہ چاہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ ہم میں سے کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، دوسروں کی برائی نہیں کی؟ اگر تم دوسروں سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوب
معاف کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے بہترین مثال ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے والوں میں شامل اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں سوچ لیا کہ ان کو وظیفہ بند کر دینا ہے تو اللہ نے اس پر سورہ نور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کو معاف کرنے کا فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ تو گناہوں کی بخشش کے لیے صرف استغفار کی تسبیح ہی نہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دست میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ظلم سہتا ہی چلا جائے بلکہ یہ کہ اس ظلم کو دور کرنے کے لیے ظالمانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، احسن تدبیر کے ساتھ اس کو دور کریں، رشتے توڑنے والے کے ساتھ رشتے جوڑیں۔ اصل بڑائی اللہ رب العزت کی ہے، کبھی ہم چھوٹے بھی بن جائیں تو کوئی بات نہیں، بڑائی اللہ رب العزت کی ہے، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہمیں جھکنا آنا چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ برا کرے اس پر احسان کرو، یہ بڑے دل کا کام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اسے بھی درگزر نہیں کیا جاتا، جو توبہ نہیں کرتا اس کی بھی توبہ قبول نہیں کی جاتی، جو گناہ سے خود نہیں بچتا اسے بچایا بھی نہیں جاتا۔ ہمیشہ صرف اپنے حقوق کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، کبھی دوسروں کو حق سے بڑھ کر دینے سے اس سے زیادہ بھی ملے گا۔ جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی پاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں پر فلاں رسول کو نہیں مانتے، بعض کہتے ہیں ہم فلاں اور فلاں رسول کو نہیں مانتے۔ دین پر اپنی مرضی سے عمل نہیں کیا جا سکتا، جس چیز کو منع کیا گیا اس کو ماننا ضروری ہے۔ آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچنے کے لیے تمام پر ایمان لایا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کے مددگار تھے، مگر بنی اسرائیل کا عوامی رویہ اپنے پیغمبر کی مدد کا نہ تھا، مگر اللہ نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ یاد رکھیں، ایمان لانا اور نیک کام کرنے کی توفیق کن سے چھین لی جاتی ہے؟ جو اللہ کا عہد توڑ دیں، انبیاء کے ساتھ زیادتی کریں، کوئی بات سننے کو تیار نہ ہو۔ مومن غلطی کر کے اصرار نہیں کرتا بلکہ فوراً پلٹتا ہے۔ گناہ سے فوراً نکلنے کی فکر کرنا چاہیے کہ یہ خیر کا دروازہ کھولتا ہے۔ آج کل مسلمان میں بھی کچھ بڑے بڑے تجارت کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، حالانکہ یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا نہیں ہے، یہ بات قرآن کے روح سے یقینی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا تھا نہ سولی چڑھایا گیا تھا۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے بل رفیع اللہ علیہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک صفت عزیز استعمال ہوئی ہے جس کا ایک معنی عزت دینے والا، یعنی اللہ اپنے دوستوں کو پیغمبروں کو عزت دینے والا ہے۔ طبعی موت سے فوت ہوں گے، اہل کتاب ان کی وفات سے قبل ان پر ایمان لائیں گے۔ قبل موت سے مراد عیسیٰ کی وفات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، طبعی موت سے فوت ہوگی، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، سیلاب کو مٹا دیں گے اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا، یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور روحانی جگہ پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
نے اس آیت کی تلاوت کی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نَكُونَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ عیسیٰ کا دوبارہ دنیا میں آنا عام طور حدیث سے ثابت ہے، یعنی 70 سے زیادہ احادیث ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور وہ دنیا میں حکم عادل کی شکل میں آئیں گے۔ نئی نبی کی شکل میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے آنے کے بعد اسلام کی 100 باقی ادیان بھی ختم ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور یقیناً وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لوگے۔ وہ درمیانی قامت والے ہیں، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، وہ ملکہ زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حالانکہ نمی نہیں ہوگی۔ وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتل کریں گے، سلاب توڑیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کو ختم کر دے گا، وہ مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ یاجوج ماجوج بھی انہی کے دور میں نکلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی بھی ہیں۔ بعض اوقات گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے اور انسان نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر گناہ ہو جائیں تو توبہ کریں تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں۔ یہاں مومنوں کے ساتھ کی بات ہوئی۔ علم میں مضبوط لوگ کون ہیں؟ نافع بن یزید کہتے ہیں، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے، اللہ کی رضا کو طلب کرنے والے اور اس میں انتہائی منکسر ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر بڑائی کا اظہار نہیں کرتے اور اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے۔ ان کا ظاہر و باطن دونوں خوبصورت ہوتا ہے، مخلوق کے ساتھ معاملات اچھا ہوتے ہیں۔ ایک اور قول ہے کہ وہ ہوتا ہے جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہوتا ہے، اس کے اور مخلوقات کے درمیان عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے، اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے، وہ اپنے نفس کو ستاتا اور اس کی اصلاح کرتا ہے۔ آج علم بہت لوگوں میں نظر آتا ہے، مگر علم میں مضبوطی، پختگی اور شان چند ہی لوگوں میں دکھائی دیتی ہے اور یہ ان کے عمل میں نظر آتا ہے۔ جو آپ میں سے علم والے بننا چاہتے ہیں انہیں اپنے اندر یہ 4 چیزیں، اللہ کا تقویٰ پیدا کرنا، انکساری، دنیا سے بے رغبتی اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد، یہ سب کرنا چاہیے۔ انبیاء کی تعداد 1,14,000 1,24,000 اور بعض روایت میں 1,04,000 ملتی ہے۔ رسولوں کی تعداد 304 ہے اور 5 اول عزم ہیں۔ قرآن مجید سے 25 رسولوں کے نام پتہ چلتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول آئے جن کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا۔ قرآن اور حدیث کا علم اللہ کا علم ہے اور دنیا کا باقی علم بندوں کا علم ہوتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کے علم سے فائدہ اٹھائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے۔ اطاعت
فرماتا ہے سے کوئی قرآن سیکھ جاتا ہے تو ابو عبد الرحمن سلیمی فرماتے ہیں تو ہم نے اللہ کا علم لے لیا ہے اور تم میں سے افضل وہی ہے ہو سکتا ہے جو اس پر عمل کرے، باقی علموں کے لیے ہم جان لڑا دیتے ہیں اور جو علم اللہ کی طرف سے ہے اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ کامیاب وہی ہے جو اللہ کے علم کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ اللہ کے بارے میں حق اور سچ پر مبنی بات ہی کہنی چاہیے۔ کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جب کہ نہ لکھا ہو تو یہ بات جھوٹ ہو جائے گی۔ یہ کہہ دینا کہ میں نے سوچا اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہوگا تو آپ کو کہاں سے وحی آئی، ایسی جملے اللہ سے منسوب نہیں کرنے چاہیے۔ اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ شرف اور قدردانی کے لیے۔ اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی تابعدار فرمان تو کائنات کی ہر چیز ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو اہل کتاب کہہ کے ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہے۔ دین میں غلوق کا مطلب ہوتا ہے دیندار ایسی چیز کو ظاہر کرے جو اس حد کو ہی ختم کر دے جو دین نے اس کے لیے مقرر کی ہے۔ یہود نے دین میں غلو کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں عار محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی خود کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا۔ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے اور فرما برداری کرنے والے تھے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے یا دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اس سے عار ہو۔ جیسے بعض مجلس میں لوگ نماز پڑھنے سے عار محسوس کرتے ہیں، مگر اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ میری نماز پڑھنے سے کوئی اور ناراض کیوں ہوتا ہے؟ میں تو اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے عاجزی کرنے والے نرم ہوتے ہیں۔ اس مانوس اونٹ کی طرح اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتے ہیں، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتے ہیں، اور اگر اسے چٹان پر بیٹھا دے تو بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی ایسی انا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہوتے۔ مومن کے اندر جو نمایاں خوبی ہوتی ہے وہ عاجزی ہے۔